नो नो नो, मैं ब्रीफिंग करती हूँ, आप बैठो। میں ادھر ہو گیا. कायरा साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों कर रहे हैं. السلام علیکم. ایسے میں پاس کوئی چیز لکھنی پڑ جائے. جی ہو گیا. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آج جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر بہت ہی اہم فیصلے بھی کیے گئے اور کچھ رپورٹس پیش کی گئیں جو آج پاکستان کی عوام کے لیے ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہیں کہ آگاہ کیا جائے ان تمام فیصلوں کے بارے میں بھی اور ان تمام رپورٹس کے بارے میں بھی. سب سے پہلے جو اس وقت ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا اور بجلی کا بحران ہے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ منسٹری آف پاور کی طرف سے بریفنگ دی گئی کابینہ ممبرز کو اور ایک پوری رپورٹ کا جائزہ لیا گیا کابینہ کی طرف سے کہ جو پچھلے 4 سال کے اندر جو بجلی کی پیداوار تھی اور جو ڈیمانڈ جس طرح انکریز ہوئی اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو ہیٹ ویوز آئیں اس کے تناظر میں کتنا پاور جو ہے بجلی وہ مین سسٹم کے اندر ایڈیشنل ڈالی گئی اور کتنی پریمپٹیو میجرز لیے گئے ہیٹ ویو کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس کے اندر جو رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے پاکستان کی عوام کو دینا کہ اس وقت جو طلب ہے جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 28,400 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے اور جو کہ 2700 میگا واٹ وہ فیڈرز جو لاس میکنگ فیڈرز ہیں اس میں چلی جاتی ہے اور اس کے اندر میں مزید آگے بتاؤں گی کہ ان لاسز کو کم کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز آئیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو کابینہ نے کہا ہے. تو 28,400 اس وقت ڈیمانڈ ہے میگا واٹس کی جو پاکستان میں ہے اور ایک غیر معمولی ہیٹ ویو موجودہ صورتحال ہے جس سے اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے جس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان لاس فیڈرز کو نکال کر 25,600 ڈیمانڈ بنتی ہے جو اویلیبل اس وقت بجلی ہے اور اس کے بعد جو سپلائی ہے اس وقت وہ 21,000 کے اوپر ہے اور 21,000 سپلائی اور ڈیمانڈ 25,600 اگر ہو تو اس وقت جو گیپ ہے دونوں کے درمیان طلب کے اندر اور سپلائی کے اندر وہ 4,600 ہے اور یہ اس وقت انرجی کا موجودہ پروفائل ہے جو عوام کو سمجھنا ضروری ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس وقت گیپ ہے. دوسری بات کہ 4 سال کے اندر اور یہ بالکل نہ لیا جائے کہ میں کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیا اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے عوام کے لیے جو کابینہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اگر سچویشن ہے تو اس کے اوپر کیا سلوشنز ہیں اور کس طرح ہم اس پوری سچویشن کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور کابینہ نے فوری جو عملی فیصلے کیے ہیں وہ بھی میں ابھی اس سے آگے آ کر بتاؤں گی کہ کس طرح اس سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 4 سال جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی جو 2018 میں انسٹالڈ کیپیسٹی تھی جو بجلی سسٹم میں ڈالی گئی 14,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر ڈیمانڈ کو پورا کر کے جو لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا گیا اس کے بعد کیونکہ ڈیمانڈ ایک ایور انکریزنگ فینومینا ہے اور اس کے مطابق پلانٹس کو اور سسٹم کے اندر بجلی کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جس طرح کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں اس سے بھی جو فرق پڑتا ہے اس کو انسٹالڈ کیپیسٹی کو اس کے ساتھ ساتھ انکریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر جو میجر 3 موسٹ ایفیشینٹ جو پلانٹس شروع ہو چکے تھے جن کا فائنینشیل کلوزر ہو چکا تھا اور جو
جن کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہو کر وہ لائیو ہونے تھے، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تریمو کا ہے، جو 1200 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ تھا، جو کہ LNG بیس تھا، اور وہ انیشلی دسمبر 2019 میں اس کی جو بجلی ہے وہ سسٹم کے اندر ڈلنی تھی، اور اس کے بعد اس کی ریوائز ڈیٹ مارچ 2020 تھی. تو یہ وہ منصوبہ تھا جو 2020 تک تھا، جو ابھی تک لائیو نہیں ہوا. اس کے بعد جو شنگھائی الیکٹرک تھر کا منصوبہ ہے جو کول بیسڈ ہے، وہ فیبرری 2022 کے اندر لائیو ہونا تھا، ایکٹیو ہونا تھا اور آپریشنل ہونا تھا، جو کہ نہیں ہو سکتا. پھر کروٹ جو ایک ہائیڈل انرجی کا پروجیکٹ ہے، جو کہ 720 میگا واٹ کے اوپر مشتمل ہے، وہ بھی جنوری 2022 کے اندر آنا تھا. ان تمام چیزوں کو بتانا عوام کو اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف 2018 میں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کا بندوبست کیا گیا تھا، بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جنہوں نے اگلے 3 سے 4 سال میں آپریشن ہو کر جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا. یہ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم پروجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا کہ جو کہ ان تمام چیزوں کے سسٹم میں لانا تھا. اب اگر آپ سلائیڈز پر دیکھیں، اپنی سکرینز پر دیکھیں، تو آپ کو بتانا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اس مہینے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر، تو بجلی پچھلے سال سے زیادہ پروڈیوس کی ہے. اور یہ آپ سکرینز پر گرافس دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بجلی کے دونوں منتھس کو ایکولی کمپیئر کرتا ہے، اور اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو انسٹالڈ اس وقت ہے، جو اویلیبل بجلی ہے، اس کو پروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اگلا چارٹ دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جو جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا یہ سسٹم کے اندر موجود تھے، ان کو آپریشنل کرنا تھا اور ان کو ان تاریخوں کو مکمل کر کے بجلی سسٹم میں ڈالنی تھی. اگر اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو ہمارا اس وقت پلان ہے جس پہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور فوری طور پر ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کا کہا ہے، اور 2 دن وزیر اعظم نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے صرف لوڈ شیڈنگ کی جو پرابلم ہے اس وقت، جو ملک بر بحران میں ہے، عوام، کاروباری حلقے، بزنس کمیونٹی، تاجر کمیونٹی، جس طرح وہ اس کا پورا ادراک یہ حکومت رکھتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے 2 دن کے اندر پورا ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاسک کیا گیا تھا، اور آج کابینہ نے ان سے اپروول دیا ہے اور یہ فیصلے کیے ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو اپرووڈ لوڈ شیڈنگ کی ہے کابینہ نے بھی، اور کل آپ کو بتایا وزیر پاور نے بھی، بجلی نے، کہ کس طرح اس میں K3 کا منصوبہ، لکی، سوا، بھکی، مظفر گڑھ کا منصوبہ، جو کہ ان تمام پروجیکٹس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 2871 بنتی ہے، جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے سسٹم میں نہیں تھی، جو انفورس شارٹیجز تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکٹس کو مکمل کرنا تھا، مرمت کرنا تھا، وہ نہیں ہوئے. لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیس پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا. اس کے بعد جو اور یہ جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ڈیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے اس وقت، ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ 21,200 میگا واٹ ہے، جو کہ 6 سے 15 جون تک یہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ 21,800 ہو جائے گی اور 600 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. 16 سے 24 جون تک 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کے بعد 25 سے 29 جون کا اندر جو کراچی کا K2 پروجیکٹ ہے پلانٹ، وہ ٹوٹل 1040 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے اور اس سے ہم سپلائی 22,840 کے اوپر آ جائیں گے اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 2.5 گھنٹے پر آ جائے گا. اس کے بعد جو 30 جون ہے، 30 جون کے اندر جو پورٹ قاسم کا کول بیسڈ
پلانٹ ہے اس کا 600 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا، اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دیے گئے ہیں وہ 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کو آپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنسٹریٹو ہچز تھیں، جتنی رکاوٹیں تھیں، ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کر دیے ہیں، اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے. تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے، غیر معمولی صورتحال ہے، چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو نمٹنے کی کوشش ہے. اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کیپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کیپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا، وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرج آ رہی ہے جو اسکائی ہائی اس وقت ہیں، لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے، ونڈ ہے، اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن، تاکہ یہ جو بحران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور قابو بھی پا سکیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائی سائڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے، اور یہ پلان دیا گیا کابینہ نے جو اپروو کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کنزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروو کیا. اور اس کنزرویشن کے اندر جو سب سے چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی او آئل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا، اور اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرز کا. بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا، مگر کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر. تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہے، تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے، اپنے گھر سے شروع کیا ہے، تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے، پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے، یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ 33% تجویز دی گئی تھی، کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے، بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ڈیز، 5 ورکنگ ڈیز جو ہفتے کی چھٹی، آپ کو پتہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سسٹم میں ڈالی جائے. لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے، اور اس کا خالی اس ایک دن کا جو امپیکٹ ہے وہ $386 ملین بنتا ہے سالانہ، اور اس کا جو 77 ارب روپے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے اوپر اثر ہوگا، جس سے ہم یہ اس کی بچت کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک اور اس میں جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے، اور پاور منسٹری کی طرف سے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کی ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا، لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکینزم ہوگا ورک فرام ہوم کا، تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے، اور ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے، زیادہ مؤثر طریقے سے ہم اس کو اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی، اور اس سے جو امپیکٹ آئے گا اور کیسے اس کا میکینزم ایڈمنسٹریٹولی ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو سوئچنگ آف آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر ایک سحر حاصل گفتگو ہوئی، کمپلیٹ بحث ہوئی، اور اس پہ بھی اپروول دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروونسز کے ساتھ مل کر، میونسپل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو ڈے نائٹس کے اوپر آپ لائٹس جو ہیں اسٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں، اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ خاصا اس کے
فائنینشیل امپیکٹ پڑے گا. اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی ارلی کلوجر آف کمرشل مارکیٹس کے, اور یہ ہوتا بھی رہا ہے. یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک کل میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ تمام وزرائے اعلیٰ تمام صوبوں کے, وہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں گے. تو وزیر اعظم ان کے ساتھ مل کر یہ بحث کر کے کہ کس طرح اس کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لے کے تاجر کاروباری حلقے جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں, جو جتنے اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ جو وزرائے اعلیٰ ہیں, چیف منسٹرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو ایک ہمارا ایک روایت ہے, ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ, اس کے انجن کی ہیلتھ کیا ہے, اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے, اور اس کو اینولی ہم مینٹیننس کے اندر ان کے مانیٹر بھی نہیں کرتے, نہ ان کو ہم چیک کرواتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے, یہ بھی پروونسز کے ساتھ مل کر کے جو وہاں سینٹرز ہیں, جو ٹیون اپ سینٹرز پروونسز کے اندر موجود ہیں, اور ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جائے, اور ایڈوائزری اور مانیٹرنگ رول وہ ادا کریں جو وہیکلز ہیں ان کی ٹیون اپس کے لیے, اور اس کا بھی جو گاڑیوں کی فیول کنزمپشن ہے اور فیول ایفیشنسی ہے اس کے اندر تاکہ بہتری آ سکے. اور 40 سے جو اسٹڈی ہے وہ 40 سے 50% اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو ریگولرلی انجنس کو اور مینٹیننس کو اور ٹیوننگ کرتے رہیں. تو اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو نیٹ ورک بڑھایا جائے, ان سینٹرز کو بڑھایا جائے. اور یہ پہلے ہی پنجاب حکومت میں جب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے یہ کیا تھا, اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے تمام پروونسز کے ساتھ مل کر. تو یہ آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی ہے. پھر ٹریکٹرز ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو فارمر لیول کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس کا ہیوج امپیکٹ ہے فیول کنزمپشن کا, اس کے اوپر بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی اور انجن کی بھی ہیلتھ آف دا ٹریکٹرز, اس کو بھی مانیٹر کیا جائے. فارمرز اور ان کے ساتھ جو الائڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ, اس کی کیپیسٹی اور بار بار ریگولر مینٹیننس آف دا ٹریکٹرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیون اپس کے لیے بھی سینٹرز کو بڑھایا جائے, فارمرز کو ایکسیس دی جائے تاکہ اس کا بھی جو بہتر طریقے سے زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام ہو سکے. پھر ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہر شہری کا ہر سطح کے اوپر جو ایک اویئرنیس کا جو فقدان کہہ لیں یا کبھی کبھی ہم اپنی لاپرواہی میں وہ کام نہیں کرتے, تو اس کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کو چلانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے نیشنل لیول کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میٹنگز ہیں, سرکاری میٹنگز ہیں, اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹریول کو اوائڈ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگ ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں. یہ کنزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک پورا ایک پلان ہے جس میں غیر معمولی صورتحال ہے, عوام ایک مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے جس کا ہمیں ادراک بھی ہے اور اس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے, اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پر, کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی, جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس میں تمام پرچیز آف آل ٹائپس آف وہیکلز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. اور اس کے اندر جو ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹیلیٹی وہیکلز ہیں, جس کے اندر ایمبولینسز ہیں, اسکول بسز ہیں, اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو ایگزیمپٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پروکیورمنٹ ہے, پرچیز ہے, اس کے اوپر کرنٹ ایئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ, اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے, جو کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپینس کا ہے, اور اس کے اوپر بھی کمپلیٹ مکمل بین ہے. پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیز و آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر, جس کے اندر فرنیچر آتا ہے, جس کے اندر ڈفرینٹ اکوپمنٹس آتے ہیں, جس کی
میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں، لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے اس کی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو آفس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ ایگزیمپشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی اس کے آسٹیرٹی کو، اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی. اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے. جتنے آفیشیل وزٹس ہیں ابراڈ گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے، فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے، اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. صرف وہ جو کہ آبلیگیٹری وزٹس ہیں صرف اس کی اجازت دی جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بہت ضروری ایسا بائی لیٹرل وزٹ ہے جس کو ہونا بہت ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے کہا آبلیگیٹری وزٹس ہیں، اس کے اوپر بھی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. تمام دفاتر کے اندر جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں گورنمنٹ کی، ان کے اندر لنچز، ڈنرز اور ہائی ٹیز مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں. اور جو اس کو مانیٹر کیا بھی جائے گا جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں، اور اس کے اوپر بھی مکمل بین کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے ایکسپینس کے اوپر. اس کے بعد جو کنزمپشن ہے یوٹیلیٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیسز ہیں اس میں 10% کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے 10% آف دا یوٹیلیٹی کنزمپشنز کے اوپر. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے 40% آف دا فیول کوٹا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اور زوم میٹنگز کا بھی میں نے ذکر آسٹیرٹی میجرز کے اندر پہلے کر دیا ہے. تو یہ وہ تمام آسٹیرٹی میجرز کی چیزیں ہیں جو کابینہ نے جس کے اوپر اپروولز دیے ہیں، اور وہ آج سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد. اب ایک ایجنڈا ہے جو کہ آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی ہے کابینہ کے سامنے، اور اس کے اندر کابینہ کے اجلاس میں کافی سحر حاصل اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور بحث بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی ڈفرینٹ تجاویز بھی کابینہ کی طرف سے آئی ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو، غیر جانبدار ہو، اور الیکشن کمیشن مؤثر طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے اپنا کام کر سکے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کے لیے کابینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ایک سحر حاصل بحث کروائے، اور پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ مکمل طور پر اس پہ بحث کریں اور تجاویز مرتب کریں تاکہ جو الیکٹورل ریفارم ہے جو اس حکومت کا، اتحادی حکومت کا ایک اولین پرائیورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ تجاویز اس کے اندر شامل کر لی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا الیکشن کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی کابینہ کے جو ممبران ہیں کافی تشویش پائی جاتی ہے. اور یہ رپورٹ کے اندر جو لوور سٹاف ہے، جو وہ سطح جس میں ٹیچرز ہیں، بینک آفیسرز ہیں، مختلف محکموں کے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں، ان کی اوپر جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے. تو اور اس میں بھی بہت سے ایسے کی لوگ جو وہاں پلیس تھے، وہ ابھی تک ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ان پوزیشنز کے اوپر موجود بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے، وہ خاموش ہے کہ جو فیصلہ سازی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں اس پورے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ڈسکا الیکشن جس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں، اور رپورٹس بھی موجود ہیں پوری ڈسکا الیکشن کے دوران، ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی 3 پریس ریلیزز بھی ہیں کہ کس طرح اس رات کو جو ذمہ داران تھے وہ غائب تھے، ان کو ایکسیس نہیں تھی، اور بار بار الیکشن کمیشن اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا لیکن سنوائی کوئی نہیں تھی. تو یہ پوری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہو گیا تھا. الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے وہ اغوا ہو گیا، ڈبے ووٹوں والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے، اور پھر دھند کے باعث کہا گیا کہ یہ عملہ جو ہے وہ الیکشن جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں وہ تمام لاپتہ ہو گئے، وہ اغوا ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ووٹ کے ڈبے چوری ہوتے تو سنا تھا، ووٹ چوری ہوتے سنا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ غائب ہو جائے دھند کے باعث. تو یہ وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے. تو اس میں کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ جو ذمہ دار ڈیوٹی پہ قانون سازی جو اس وقت جو فیصلہ سازی کر رہے تھے، جو یہ ڈیسیجنز لے رہے تھے، جو یہ ڈائریکشنز دے رہے تھے، اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے، اور ایک
مکمل انکوائری کے بعد قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ صرف ڈسکا الیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جو کارروائی ہے, اس طرح کے جو فیصلے ہیں, ان کا اثر آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے, ان کی شفافیت پہ ہوتا ہے, ان کی غیر جانبداری پہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. اگر یہ ڈسکا کے اوپر انکوائری اور یہ ایک ایسی مثال نہ بنائی گئی, یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کے لیے, تو خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ اس کی انکوائری رپورٹ اور تمام ذمہ داران کو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ اس کی ڈیٹرنس قائم ہو اور آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی طرح بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا اور ہائی جیک کرنے کا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کابینہ میں آج ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے. اب میں قاہرہ صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کابینہ کے ممبرز کی طرف سے. بہت شکریہ. بہت ساری جو وضاحت ہے وہ مریم صاحبہ نے کر دی ہے. کابینہ نے یقیناً اس بات پہ ایک تشویش ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں, مشکل صورتحال ہے, فسکل سپیس کم ہے اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ بہتر, اہم اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہی تقاضا اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں, یہی تقاضا آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے. لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے, بھلے وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے. اس صورتحال میں جب ڈکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروو کرنے کی طرف چلتے ہیں, تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب نے اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں جس طرح مریم نے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹیریٹی میئرز کے حوالے تھے, بہت سارے وہ ہے جو قوم کی عادات بدلنے کے حوالے سے, کابینہ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے, اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوورال جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے اور خاص طور پہ کول کی, تیل کی, ان دونوں پہ انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا, بلکہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب آلریڈی ٹاسک فورس بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں, وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا ملک بھر میں جہاں بھی, اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے. اس میں پلانٹس کی کنورشن کے لیے وزیر اعظم نے چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی ہے, جاپنیز کے ساتھ بھی بات کی ہے, باقی لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کیا جا سکے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی یہی بنیادی طور پہ ایک اصول رکھا گیا تھا. این بلاک سبسڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. وہ کون سی سبسڈی ہے جو لینڈ کروزر والے کو بھی دی جائے اور 70 سی سی موٹر سائیکل والے کو بھی دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سی سی والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے اور اس پہ 80 روپے یا 100 روپے اس کو سبسڈی مل جائے, اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوا لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلوائے اور وہ 10,000 روپے کی سبسڈی لے کے چلے. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا ہے. اس وقت ہمارے کوئی 7 ملین کے قریب, اب 9 ملین کے قریب ہو جائیں گے BISP کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں, اور اس میں 7 ملین کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ان لوگوں تک جو اس سارے مہنگائی کی ویو سے یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے, یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ ہونے سے جو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, اور جو بندے یا جو کلاس سہ سکتی ہے ان کو سبسڈیز نہیں بلکہ ان کے اوپر وہ بوجھ بھی تھوڑا ٹرانسفر کیا جائے جو قوم کا بوجھ ہے. اسی طرح میرے خیال ہے یہی پالیسی جو ہے وہ اگلے سال کے بجٹ کے اندر بھی رکھی جائے گی کہ ہیو سے کچھ لیا جائے اور ہیو ناٹس کی طرف کچھ چیزیں ٹرانسفر کی جائیں. یہی فلسفی ہمیں آگے لے کے بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کابینہ اجلاس کے حوالے سے جو جامع بریفنگ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں یقیناً اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس وقت جو غیر مقبول فیصلے حکومت کر رہی ہے, ناپسندیدہ فیصلے کر رہی ہے, اس کا اونرشپ
हम सब इत्तेहादी जमातें ले रहे हैं और हमारे पास इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम हंगामी तौर पर भी एक माशी प्लान दे रहे हैं और तवील मुद्दत माशी प्रोग्राम पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, चाहे वो माशी हवाले से हों, चाहे वो तालीमी हवाले से हों, या इसके अलावा भी जो शोबाजात हैं उनके तंजीमों को भी हुकूमत ऑन बोर्ड ले रही है, उनको सुन रही है। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, जिस तरह कायरा साहब ने बहुत आसान करके आपके सामने रख दिया है, कौम के सामने रख दिया है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी उससे फ़ायदे एक मखसूस तबके को ज़्यादा मिल रहे थे और मजमूई तौर पर आवाम को उस सब्सिडी का इतनी सहूलत नहीं मिल रही थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं। और मैं इस बात का भी आपके सामने इजहार करना चाहता हूं कि हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम फौरी तौर पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को और दीगर कीमतों को फौरी तौर पर और भी कम करके इलेक्शन में चले जाते और शायद हमारी मकबूलियत में भी इजाफ़ा होता। तमाम इस वक्त जो हुकूमती जमातें हुकूमत कर रही हैं, लेकिन हमने इस पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इंतज़ामी हवाले से भी, माशी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी, उसमें हमने ये ओनरशिप कबूल की है और हम इस बोझ को उठाने के लिए मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह उसमें कौम के लिए राहत पैदा करेंगे, कौम के लिए उसमें सुकून पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो मुख्तसर हंगामी प्लान दिए जा रहे हैं इसमें रद्द बदल भी होता रहेगा। और हमने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने जब हफ्ते की छुट्टी को ख़त्म किया और वर्किंग डे के तौर पर उसको का फ़ैसला किया, तो हमने काबीना के अंदर उनको तजावीज़ मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से आई। इस वक्त भी जब माशी प्लान के हवाले से या दूसरे इंतज़ामी उमूर के हवाले से फ़ैसले लिए जा रहे हैं, आवाम के जज्बात को भी वहाँ पर एड्रेस किया जाता है कि इस वक्त आवाम क्या चाह रहे हैं। और तवील उस पर मुशावरत के बाद, तजावीज़ आने के बाद जिस फ़ैसले पर भी इत्तेफाक होता है वो काबीना उठाती है, उसको कौम तक हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये बात मद्देनज़र होनी चाहिए कि हंगामी फ़ैसले ये मुस्तकिल फ़ैसले नहीं हैं। हम मुस्तकिल जो माशी प्लान है वो भी देने जा रहे हैं, लेकिन उस पर आज भी हमारी एक इजलास है जिसमें तमाम वज़रा और तमाम तंजीमें उसमें शरीक होंगी, उनकी तजावीज़ भी हम लेंगे और इंशाअल्लाह आपकी तायीद के साथ। हमें मालूम है कि इस वक्त जो बहरान है, बिजली का बहरान है, तलब और रसद में फ़र्क है, उसको भी पूरा करना है और गर्मी का एहसास भी है, लोग तंग भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इक़दामात हम कर रहे हैं, आपके सामने वज़ीर इत्तलाआत ने रखा कि हम हफ्तों के एतबार से आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं कि हम इतना सिस्टम में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शामिल करने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तदरीजन उसमें आपको नज़र आएगा कि हम उसमें तरक्की की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ सवालों से पहले, मैं सवालात लेने से पहले ऐड करना चाहती हूँ कि जिसका भी कायरा साहब ने जिक्र किया कि जो हुकूमत का सस्ता पेट्रोल और डीज़ल टारगेटेड स्कीम है, जो 28 बिलियन का पैकेज है, और उसमें एक करेक्शन में कर दूं कि 786 जो नंबर है उस पर कॉल नहीं, उस पर SMS होना है। और उसमें बिस्प के अलावा जो 40,000 जिनकी तनख्वाह कम है 40,000 से, वो 786 के ऊपर आज से वो SMS वाली जो लाइन है वो भी लाइव हो गई है और उसमें आप मैसेज करके
جو 40,000 سے کم تنخواہ ہے وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی مولانا اسد صاحب نے کہا کہ یہ حکومت صرف مشکل فیصلے نہیں کر رہی بلکہ مشکل فیصلوں سے پہلے عوام کے ریلیف کے فیصلے کر رہی ہے. اور یہ جو پیٹرول کی انکریز تھا پرائس، یہ ہم کر سکتے تھے حکومت میں آنے کے فوری بعد، اگلے ہی دن کر سکتے تھے. یہ سمری بھی پچھلی حکومت کی تھی، یہ معاہدہ بھی پچھلی حکومت کا تھا، اور جو پیٹرول 10 روپے سستا کیا گیا تھا اس کے خزانے میں پیسے بھی نہیں تھے. یہ ہمارے لیے بڑا آسان فیصلہ تھا، لیکن پرائم منسٹر اور حکومت نے جو اتحادی ہیں ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے عوام کے ریلیف کا انتظام اور بندوبست ہوگا. جو یہ 28 بلین کی ٹارگٹڈ سبسڈی حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم ہے، جو 786 کے اوپر SMS کر کے آپ بسپ کے اس کے اندر لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بسپ کے علاوہ بھی جو انٹائٹل لوگ ہیں 40,000 سے کم جن کی سیلری ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ان مشکل فیصلوں سے پہلے کر کے یہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور یہ فیصلے صرف فیصلے اور اعلانات نہیں بلکہ وہ اکنامک ویژن ہے جو دوبارہ سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر معیشت کو بحال کر کے جو عوام ہیں ان کو کاروباری اور روزگار کے مواقع مہیا کرے گا. اور انشاءاللہ اسی ویژن کے ذریعے، اسی اسٹریٹجی اور انہی فیصلوں کے ذریعے ہم واپس بدحال معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ. میڈم بنیادی طور پہ یہ بتائیں کہ الیکشن کو آپ نے صاف شفاف انتخابات کی بات کی، صاف شفاف انتخابات کے سلسلے میں آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور ایک قانون بنایا. اس قانون کو آپ نے ایوان صدر پاکستان نے یہ لکھا ہے اس قانون پر اپنا اعتراض لگاتے ہوئے کہ آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹائے ہیں. اب پیچھے ہٹے ہیں آپ صاف شفاف انتخابات کے لیے. اور انہوں نے حکومت پر ایک سنگین الزام لگایا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی کی ہے. اس بارے میں حکومت پاکستان کا کیا رد عمل ہے؟ قمر زمان قائد صاحب، آپ کے لیڈر نے مہنگائی مارچ کیا تھا اس لیے کہ پاکستان میں اتحاد کی عروج پر مہنگائی تھی. صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے لیڈر نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ کیا یہ مطالبہ ان کا جائز تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ شکریہ. جو الیکشن سے ریلیٹڈ، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ اور صدر سے ریلیٹڈ سوال ہے، اس کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 اپریل کے بعد کس طرح آئینی عہدوں کو، ان کی جو وقت ہے، ان کا جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور کس طرح آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں وہ آئینی عہدے. اور اس میں صدر کا جو عہدہ ہے وہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سیاست کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے لیے عہدہ ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا عہدہ ہے ملک کے اندر. اس کو استعمال اپنی سیاست کے لیے یا عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہیے. ملک کو اس وقت الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے جو 4 سال ان نالائقوں، ان نااہلوں نے پارلیمان کو ساتھ ملا کر کرنی تھی. لیکن ہر ملکی مفاد، چاہے وہ الیکٹورل ریفارم ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، ان تمام چیزوں پہ سیاست کی گئی، اور عمران خان صاحب کی انا، ضد اور تکبر ملکی مفاد سے بڑا تھا. یہ ہم سب نے دیکھا کہ کووڈ کے اوپر بھی مشاورت سے عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے، فیٹف کے مشاورت سے اٹھ کے چلے گئے، اور جب بھی ان معاملات کے اوپر بات کی جاتی تھی کہ وزیر اعظم غائب ہے تو اپوزیشن کے اوپر NRO کا الزام لگایا جاتا تھا. تو اس وقت جو 90% ریپریزنٹیشن حکومت کے اندر موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام وفاق کی اکائیوں کی، اس سے بہتر ملک کی تاریخ میں کوئی موقع نہیں ہو سکتا جس کے اندر ہم الیکشن کو شفاف بنانے اور غیر جانبدار بنانے کے لیے الیکٹورل ریفارم کریں. اور جو 2 چیزوں کے اوپر یہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 اسٹیپ پیچھے لے گئے ہیں، وہ EVM مشینز ہیں. جو EVM مشینز کے اوپر الیکشن کمیشن نے خود ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے تھے، اور ہم نے، میں دوبارہ واضح کر دوں کہ اس کی کسی قسم کو EVM کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں کہ جتنے ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، جس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کے پرابلمز ہیں، ووٹ کی پرائیویسی کے پرابلمز ہیں، ان تمام کو ہٹاتے ہوئے ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. دوسری بات، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کو ہم نے یہ اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا اس اتحادی حکومت نے، بلکہ اس میں فردر ایک سٹیپ جا کے ان کو عملی طور پہ پارلیمان کے اندر نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ چھوٹی سیاست، چھوٹی اس کے اوپر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جو ملکی مفاد میں قوانین ہیں، صدر کی کرسی اس کو پاس کرے، بلکہ وہ عمران خان صاحب کے نمائندے نہ بنے، پاکستان کے نمائندے بنے، اور انشاءاللہ جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں ان تمام قوانین کا جو اپروول ہے وہ ہو جائے گا. گزارش ہے کہ
صدر صاحب کے ریمارکس گورنر کا تقرری ہو یا باقی ایشوز ہوں ان کے اوپر بھی کوئی اسی طرح کے ریمارکس آئے ان چیزوں کے اوپر اپنی رائے دے کے ان قوانین کو واپس بھیج دینا اور الٹیمیٹلی وہ رائے درست نہ ہونا اس کے بارے میں ہمیں کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری قوم اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. وزیر اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پھر عمران خان کو ان کے 3.5 سال کے رویے کو ایک طرف رکھیے پھر ان کو دعوت دی ہے کہ میں کمیٹی بنانا چاہتا ہوں, میں بنانے کو تیار ہوں, آئیے بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل نکالتے ہیں جس طرح ہم سارے اکٹھے ہو کے نکالنے کی. صرف الزامات کی بنیاد پہ کام نہیں چلے گا. کوئی ایک فرد بنا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے ایسے نہیں چل سکتا. اور میں ذاتی طور پہ بھی آج پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی تلخیاں ہو گئیں, بہت کچھ ہو گیا, اب بھی واپس آئیے, اپنے اعصاب کو ذرا ٹھنڈا کیجئے, غور کر کے اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ساری حکومت اس پورے پارلیمان کے اندر بیٹھی جماعتوں کو ساتھ لے کے حل نکالنا چاہتی ہے, وے فارورڈ چاہتی ہے, اپنے اقتدار کی طوالت نہیں چاہتی جس طرح وہ چاہتے تھے, اور ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے تھے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ میرے لیڈر جناب بلاول صاحب نے مہنگائی مارچ کیا تھا, اس مارچ کے اندر عمران خان کی حکومت کے 3.5 سالہ فیلیئرز اس کی ایک پوری طویل فہرست تھی. اس میں ایک چیز مہنگائی تھی. ہاں مہنگائی بڑی ہے لیکن ہم نے مہنگائی کو کرٹیل کرنے کے میئرز بھی لیے ہیں, اور 3.5 سال کے بعد جا کے ہم نے اس کے خلاف وہ مہنگائی مارچ کیا اور کامیاب مارچ کیا. اس میں پاکستان کے لوگ شامل ہوئے. ہماری حکومت نے 1 مہینے کے اندر اندر, ابھی تو 2 مہینے ہوئے, 1 مہینے کے اندر اندر جو اقدامات اٹھانے پڑے, آپ کو یاد ہے, اب تو خود ہم پہ سب سے زیادہ سوال کر رہے تھے کہ کیوں تلخ فیصلے نہیں کر رہے, کیوں مشکل فیصلے نہیں کر رہے. مشکل فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی کچھ پریپریشنز کی جائیں, کچھ تیاریاں کی جائیں. فرض کریں آپ نے ٹریڈ بند کرنی ہے, امپورٹ بند کرنی ہے کچھ چیزوں کی, تو جن ملکوں سے یا جن فورمز کے ساتھ آپ ممبرز ہیں, کیا آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام کر لیں گے؟ ورنہ اس کے جواب میں اگر آپ کی وہاں جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں تو پھر کیا ہو. لہٰذا کہنا بڑا آسان ہے. تو ہم عمران خان صاحب کے یو ٹرنز کے خلاف تھے, ان کی کنسسٹنٹ فیلیئرز کے خلاف تھے, ان کے ٹوٹل جو 3.5 سال کا کلیپس تھا پاکستان کی اکانومی کا, خارجہ پالیسی کا, اس میں ایک جزو وہ بھی تھا جو بلاول صاحب نے ہائی لائٹ کیا اور درست کیا. اچھا, یہ پہلے کہ آپ نے جو آسٹیرٹی میجرز کا اعلان کیا ہے, کیبنٹ کا کیا ہے, آپ نے افسران کا کیا ہے, 40% کٹ کیا ہے, تو جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے جو ٹریولنگ واچر ہیں, ان کے جو الاؤنسز ہیں, کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ اس دوسری آج پھر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ 23 روپے کی سمری یا 25 روپے ٹریولنگ کے پرائسز میں آج پھر اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کو ذرا کیٹیگریکلی بتا دیجیے گا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سر جی پہلے تو آپ نے ابھی جس طرح بجلی کا شارٹ پر کیا اور سارا پلان بھی آپ نے بتایا کس طرح ہم اس کو قابو پائیں گے. ایک آپ اس چیز کی طرف بھی آپ کی شاید توجہ ہے کہ جو کے ایلیکٹریسٹی اور آئی ایس کو اور وابڈا کے جو ملازمین ہیں ان کو فری بجلی جو ہے مطلب جو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو بھی آپ ہے کوئی اس پلان میں کہ اس کے اوپر کٹ کریں. اور دوسرا یہ جو ایس ایم ایس سروس آپ نے کہی ہے, یہ ایس ایم ایس یہ اس کے اوپر کچھ چارجز ہیں, یہ بھی بتا دیں کیونکہ یہ جی پہلے آپ نے جو سوال کیا ممبر پارلیمنٹیرینز کا, جو میں نے آپ کو آسٹیرٹی میجرز اور جو کنزرویشن پلان دیا وہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ہے. پارلیمان کے اندر جو اسپیکر صاحب ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے ایک کنزرویشن پلان اور آسٹیرٹی پلان کے ساتھ اناؤنسمنٹ ممبرس کے ساتھ کریں گے. یہ جو ہے یہ حکومتی سطح کے اوپر, کابینہ کی سطح کے اوپر, گورنمنٹ کے لیول کے اوپر یہ تمام اعلانات ہیں. دیکھیے ایک گزارش, ایک چھوٹی سی گزارش, جو ممبران اگر اسمبلی پروسیڈنگ میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کو جو ملتا ہے, اگر آپ کسی ممبر کا یہ طارق صاحب بڑا ضروری ہے درست کرنا کہ اوور آل پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبرز کو جو نیٹ ڈرا وہ کرتا ہے یہ سارے چیزیں ڈال کے, وہ کتنے ہیں, کیا وہ کسی سرکاری ملازم کے برابر بھی پیسے لیتا ہے؟ تو ہاں آسٹیرٹی ہوگی جس طرح مریم بی بی نے کہا, لیکن وہ پارلیمان کا کام ہے. بٹ اگر کوئی اپنے سرکاری کام آ رہا ہے تو کیا اس کو منیمائز کر دینا چاہیے؟ جی ایک گزارش میں کر دوں, یہ جس طرح قائر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا, آپ کے خیال میں کہ ممبران پارلیمنٹ کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ میں صرف ایک چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وضاحت کے لیے کر رہے ہیں. مجھے خود ذاتی طور پر غرض نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ممبران اسمبلی اس وقت جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں 2 قسم کے ہیں.
ایک وہ جو قومی اسمبلی کے اوپر لان تان کرتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، جو پورا سال باہر رہ کر استعفے دے کر اور پارلیمنٹ کو گالیاں دے کر، اس سسٹم کو گالیاں دے کر ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں آ کر تمام تنخواہیں لیتے ہیں، تمام مراعات لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی آپ زیر بحث لائیں۔ اور دوسرے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو دن رات ایک کر کے اس وقت پاکستان کے معاشی صورتحال، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شاید کافی عرصے سے ملازمین تقاضا کرتے ہیں اپنے تنخواہوں میں اضافے کا، اور ہوتے بھی ہیں، ایک بجٹ میں نہیں تو دوسرے بجٹ میں، دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں۔ اس بات کی بھی تحقیق کرا لیں کہ ممبران قومی اسمبلی ہوں یا ممبران سینٹ ہوں، کتنے عرصے سے ان کی تنخواہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ممبران اسمبلی کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین جو قومی اسمبلی کے اندر ہیں، ان کی تنخواہیں شاید ممبران قومی اسمبلی سے زیادہ ہیں۔ ایک جو پیٹرول ریلیٹڈ آپ نے بات کی، یہ آپ نے جو ایشو اٹھایا ہے، میں اس کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں اور کل یہ سٹیٹمنٹس گئیں جرنلسٹ کی طرف سے، اور بڑے ذمہ دار جرنلسٹ کی طرف سے، کہ ملک میں اکنامک ایمرجنسی لگنے لگی ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، اور نہ ایسی کوئی بات، یا پھر اس کے بعد جو فائنانس منسٹر نے اس کو کاؤنٹر کیا، اس پہ اسٹیٹمنٹ دی، لیکن ڈیمیج جو ہے نا پرسیپشن کا، یہ اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک بڑے غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے لینا پڑے گا۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی گزارش ہے، جس طرح ابھی پیٹرول انکریز کی بات ہو گئی، یہ جو افواہیں ہیں، یہ جو اس قسم کی خبریں ہیں، ان کو پھیلانے سے پہلے ان کی ضرور تصدیق کر لی جائے، کیونکہ آپ لوگوں کا نکلا ہوا منہ سے ایک ایک لفظ جو ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوور آل اکانومی پہ اور ان تمام چیزوں پہ بڑا سینسٹیو طریقے سے پڑتا ہے۔ اس وقت ہم ایک جی، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک آ جاتی ہے خبر بغیر تصدیق کے، بغیر اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوئے، بغیر ہماری ذاتیات پہ آپ باتیں کر رہے ہیں، ضرور کریں، لیکن جب ملکی مفاد کی لائن ڈرا ہوتی ہے، جو ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے، وہ آپ سب کو کھینچنی پڑے گی، وہ عوام کو بھی کھینچنی پڑے گی، جرنلسٹ کو بھی، سول سوسائٹی کو، ہم لوگوں کو بھی۔ تو یہ ذمہ داری میں اپنا حصہ ڈالیں، ان خبروں سے، ان باتوں سے بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ملکی مفادات جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان سے پلیز آپ سے میری گزارش ہے کہ ان سے اجتناب کریں، یہ کام پبلک انٹرسٹ میں ٹھیک نہیں۔ جی، اس میں جو آپ نے بات کی ملازمین کے، اس کے آپ نے جو نشاندہی کی ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو ریویو بھی کر لیتے ہیں۔ ثناء اللہ صاحب، ایک تو جو ادھر جرنلسٹ بیٹھے ہیں نا، ان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کامران خان ہے یا کوئی اور ہے، ان کے بزنس ہے بلینز آف روپیز، آپ اس پہ ایکشن لیں اگر ملک کا انٹرسٹ ہے، خراب ہو رہا ہے تو لینا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کل کچھ ریٹائر آرمی افسران نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کمٹمنٹ کی تھی آرمی چیف نے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے اور 11 اپریل کے بعد اسمبلی کی۔ آرمی چیف کس کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت یہ کمٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ قاہرہ صاحب، آپ سے بھی اور تینوں سے سوال ہے، آپ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، مالی بحران کی بات کر رہے ہیں، آپ نے نیکسٹ ایئر کے پی ایچ ڈی پی میں ارکان پارلیمنٹ کے لیے 60 ارب روپے رکھے، تو یہ جسٹیفائی کرتا ہے آپ عوام کے لیے روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سبسڈی ختم کر رہے ہیں، اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے آپ 60 ارب روپے رکھ رہے ہیں اگلے سال پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے۔ اس میں جی دو باتیں میں اسی بریفنگ میں موجود تھا جی، پھر آپ کے سوال غلط ہوا۔ آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ نہ تو آرمی چیف نے کوئی ایسا ان سے کمٹمنٹ کی ہے، اور میں وہی بتانے لگی، اور یہ پارٹ یہ پارٹ نہیں ہے آرمی کے، یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اس لیے میں بالکل جی، میں یہی بہت شکریہ، میں نے یہی بتانا تھا کہ اس کے اوپر ایک منٹ جی، ایک منٹ، یہ بڑا سیریس سوال ہے، اس کے اوپر سن لیجیے ثناء اللہ صاحب پلیز۔ اس کے اوپر جی ایک کلیریفیکیشن آلریڈی آ چکی ہے آئی ایس پی آر کی، اور اس پہ تفصیلی پریس ریلیز بھی آ چکی ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی ایسی چیز چیف آف آرمی اسٹاف نے نہیں کی تھی، اور اس پہ ایک مکمل تردید آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو ثناء اللہ صاحب نے بات کی، جیسے یہ بھی ممبران کی تنخواہوں کی بات ہو رہی تھی، جب کسی ممبر پارلیمنٹ کو یہ رقم دی جاتی ہے
تو وہ اپنے گھر پہ نہیں لگاتا، وہ عوام کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی کانسٹیچوئنسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے حلقے کے اندر بھی اسکول، کالج، ہسپتال، گلی اور جو معاملات عوام کے ہیں وہ اس کے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ تمام مسائل ان شفافیت کے ساتھ ان تمام سکیمز کے ذریعے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اس کے اپنے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم نہیں جاتی، یہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو جو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو، اس کے لیے یہ رقم استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو، ہسپتال میں ہو، اور وہ تمام ترقیاتی منصوبے ہوں جو اس سکیمز کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کو پلیز سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات، میں نے جب بات کی جرنلسٹ کی تو میں نے ایز اے کمیونٹی کی ہے، میں نے یہاں اراؤنڈ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں کی، میں نے اپنا آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ میں بھی اگر کوئی ایسا بیان دوں اپنی پرسنل پالیٹکس کے لیے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو سمجھانا تو یہ مشکل ہے جو بھی 4 سال حکومت میں رہے ہیں کہ ایسے بیانات نہ دیں جو آپ کی تباہ کی ہوئی معیشت کو مزید تباہ کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کا بچھایا ہوا گند ہے جس کو ہم صاف کر رہے ہیں، اور آپ کی لگائی ہوئی آگ ہے جس کو ہم بجھا رہے ہیں، مزید اس میں اضافہ نہ کریں. ثناء اللہ صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ضروری ہوگی. وضاحت تو مریم صاحبہ نے کر دی ہے. گورنمنٹ کے مختلف فنڈز جو ہوتے ہیں ان کے حد رکھی، اس کے نام رکھے جاتے ہیں. کوئی پی ایچ ڈی پی ہے، کوئی اور مختلف فنڈز ہیں. ایک ہیڈ ہے جس کو ممبرز فنڈ کے طور پہ کہا جاتا ہے. یہ ممبرز کو فنڈ نہیں دیا جاتا، ممبرز نے صرف سکیم آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں. بجٹ کے اندر اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ممبرز فنڈ ہے، اور اس سے لگتا یوں ہے، تاثر یوں ملتا ہے کہ یہ پیسے ممبران کی کوئی اپنی فلاح پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کے پیسے ملتے ہیں. تو یہ صرف انہوں نے گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو وسوئی گیس کے، بجلی کے، سڑکوں کے، گلیوں کے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹس کو پیسہ جاتا ہے، ڈپارٹمنٹس اس کے ٹینڈر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ رولز. سو میری گزارش یہ ہے، یہ پیسہ اگر استعمال نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ کا فنڈ ختم بند کر دیا جائے گا تو لوگوں کی زندگی میں بھی تنگی ہوگی. اور اگر آپ کے پی ایس ڈی پی کے اور یہ ممبرز فنڈ بند کر دیے جائیں تو پاکستان میں کتنے لوگوں کا روزگار چھینے گا، اس کا اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. یہ ساری گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تھینک یو. مریم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے اور بھی مطالبات سامنے آئے ہیں، جن میں سے ایک مطالبہ فوری انتخابات کا ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ کو ہٹانے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا. اور دوسرا، کیا آپ ریٹائرڈ فوجی افسران کو باقاعدہ ایک اینٹی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کو، ریاست کو ڈکٹیٹ کرے؟ دیکھیے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ریٹائرڈ فوجی افسران سے ہمیں گزارش کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو افواج پاکستان کے نمائندے نہ کہیں. وہ اپنے ساتھ ریٹائرڈ افسران لکھ کے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کے ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، سابقہ ادارے کے لیے. اس کی بہت ساری وضاحت آئی ایس پی آر پہلے کر چکا ہے. اور اگر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جماعت کے ساتھ اپنی محبت ہے تو اس محبت کا اظہار پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ کریں. اس کو ان فورمز کے اوپر اپنی سیاسی، یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران کا فورم ہے یہ کسی سیاست کے لیے نہیں ہے. جس کو شوق ہے وہ اپنی سیاسی جماعتیں بنائے یا سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں، اور بسم اللہ آ کے دیکھ لیں لوگ ان کو کتنا فالو کرتے ہیں. اور ایک اور چیز میں قاہرہ صاحب کی بات میں صرف ایڈ کر دوں، اضافہ کر دوں کہ وہ ریٹائرڈ فوجی افسر جنہوں نے کل سیاسی بیانات دیے اپنی پریس کانفرنس پہ، اس پہ تردید افواج پاکستان کے ترجمان آرمڈ فورسز کے آئی ایس پی آر آلریڈی دے چکے ہیں. تو ان کے اندر بھی یہ ریٹائرڈ افسران بھی دے چکے ہیں، ریٹائرڈ افسران بھی، اور یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، کیا آپ لوگ ان کو عوام کے سامنے لائیں گے یا صرف ذکر ہی کرتا رہیں گے؟ میں تو جی آلریڈی اس دن آئی ایم ایف کا معاہدہ عوام کے سامنے لا چکی ہوں، اس کو میں پبلک کر چکی ہوں. اور ہم نے جس وقت یہ معاہدہ سائن ہو رہا تھا اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو پارلیمان کے اندر پیش کیا جائے، اس کو پارلیمان کے اندر بحث کرائی جائے. اور کل میں ایک کرائے کے ترجمان کا بیان پڑھ رہی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور جو میں نے پبلک کیا آپ لوگوں کو جس کی کاپی دی، وہ آئی ایم ایف کا دستخط شدہ معاہدہ ہے جس کے بارے میں یہ فرما رہے تھے، اور ہم اس کو آلریڈی پبلک کر چکے ہیں. پارلیمان کے اندر بھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے، یہ جو بھی جوائنٹ سیشن آ رہا ہے، اور بجٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بحث. ابھی بات کریں تو آپ اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ نظر آئے، وہ بھی کہتے تھے
میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں تنخواہ بہت کم ہے. آپ ایک ٹیم تجربے کار ٹیم آئی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی یہ بغیر بریفنگ کے فیصلہ کیا کہ ہفتے کی چھٹی ختم کرتے ہیں. آج ہفتے کی چھٹی دوبارہ بحال کرنی پڑی تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کم از کم اس پہ کوئی تھوڑی بریفنگ لے کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. مولانا صاحب آپ سے سوال ہے. خان صاحب ہر پریس کانفرنس میں ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ نے جو کمیونیکیشن کی وزارت لی ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے لی ہے, اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کا کہتے ہیں انہوں نے آپ کو لے کے دی ہے. اس پہ آپ کیا رسپانس؟ دیکھیں, یہ جو پہلی بات آپ نے کی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ بہت کم ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہوا. ہم نے کابینہ میں آج بھی اس چیز پہ بات کی ہے کہ ہم لائف سٹائل کو چینج کریں, اور ہم اس کا پلان بنا رہے ہیں صوبوں کے ساتھ مل کر. ہم نے اپنے طرز زندگی نہیں بدلا. آپ 40,000 روپے میں گزارا کرتے ہوں گے یا 30,000 میں گزارا کرتے ہوں گے یا 50,000 میں گزارا کرتے ہوں گے. آپ کے بھی بچے ہیں, آپ کا بھی گھر ہے, تو میں کیوں نہیں گزارا کر سکتا اس میں؟ کوئی اور اس میں کیوں گزارا نہیں کر سکتا؟ کسی شخص کے اخراجات 10 لاکھ روپے ہیں, اس کے 10 لاکھ روپے پورے نہیں ہو رہے کیونکہ اس کا طرز زندگی اس طرح کا ہے. تو ہمیں قومی طور پر اس بات کا احساس ہے اور ہم نے شعور دینا ہے قوم کو. ہم نے بہت ساری چیزوں میں شعور دینا ہے جہاں پر اس وقت فضول خرچیاں ہو رہی ہیں, جہاں پر اس وقت پیسہ فضول میں خرچ ہو رہا ہے. اگر ہم ون ڈش کا پروگرام لا سکتے ہیں, حکومت شعور دے سکتی ہے قوم کو, تو ہمیں اس طرح کے قوم کو شعور دینا چاہیے. میں اس سے پہلے ممبر قومی اسمبلی نہیں تھا, تو میری اس وقت جب میں خود پڑھاتا تھا اس وقت جو تنخواہ تھی میں اسی میں گزارا کر رہا تھا. اس وقت ذمہ داریاں بدل گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شاید میری اس وقت 10 لاکھ روپے تنخواہ بھی اگر حکومت مقرر کر دے تو میری پوری نہ ہو سکے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو حکومت کے جو یہ پیٹرول کے اخراجات اگر وہ دیتی ہے تو وہ اس مد میں ہی دیتی ہے کہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں اس حکومت کے انتظامی امور کا. تو ہم اس میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہیں. آج بھی کابینہ نے جو اخراجات میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری بات رہی آپ کی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ مجھے کمیونیکیشن کی وزارت دی ہے, تو مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ کمیونیکیشن کی وزارت میں پیسے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جب پتہ ہے تو اس پہ ان کو جواب دے دیں. ان کو جواب پورا کر لینا. میں آپ کا ان کو کمیونیکیشن کی منسٹری کا حساب بھی دینا ہوگا, ان کو گھڑی کے بیچنے کا حساب بھی دینا ہوگا, ان کو وہ ہیرا بیچا ہے کیا وہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا. ان کو یہ بیانات جو آ رہے ہیں پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے اور اپنے آپ کو ناگزیر کرنے کے, اور آپ نے ایک قائرہ صاحب سے سوال کیا مہنگائی مارچ کے حوالے سے. اگر یہ لوگ حکومت کرتے 90 دن کا پلان آیا, پھر 100 دن کا پلان آیا, پھر 1 سال کا پلان آیا, پھر کہا کہ ابھی 1 سال ہوا ہے آپ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں. ہم نے ان کو ہٹایا ہے تاکہ پاکستان ٹوٹنے سے بچے. ہم نے ان کو ہٹایا ہے تاکہ پاکستان میں لوگ جو اس وقت انتشار کا شکار ہیں ان کو ہم متحد کر سکیں. جس طرح کشمیر کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے ان کی حکومت میں, آج ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے پاکستان کے اس تائید کا کیسے اثر و آغاز کریں. ہمارے مد نظر یہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, عمران خان شاید ایک سی ایم کا بیٹا تھا, اس کا والد صاحب ایک سی ایم تھا, میرے دادا وزیر اعلیٰ تھے, اور میں اپنے آپ کا اور اپنے خاندان کا اور اپنی جماعت کے ایک ایک کارکن کا اور ایک ایک ممبر کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ عمران خان آئے اعلان کرے کہ میں 1 کنال کی زمین گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں, میں سب کچھ وقف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑھ کر میں اعلان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. لیکن یہ چیزیں سیاسی طور پر اٹھائی جا رہی ہیں. ہمیں اس وقت مملکت کے مسائل درپیش ہے, اور جہاں سے ہم اٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, یقین جانے اگر وہ حقائق آپ کو ہم اس میں شریک کریں اور آپ کو کہیں کہ آئے آپ فیصلہ کریں,
تو آپ بھی بے بس ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قبول کر چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی گزارش وضاحت کروں آپ کے سامنے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم آپ کے سوالات کے جواب میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو مطالبات ہوتے ہیں۔ ایک سوال کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ ممبران کی تنخواہیں زیادہ نہیں، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ نے اس کو مطالبے کے رنگ میں لے لیا۔ یہ مہربانی کیا کریں، جس رنگ میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں اس کو اسی رنگ میں لیجئے۔ یہ ہماری وضاحت تھی، آپ بھی وضاحت کر رہے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ لیکن دوسری گزارش ہے کہ خان صاحب نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں کو گالی دی، وہ تو بہت سارے لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اب آپ گالیوں کا ہم سے جواب پوچھیں کہ آپ کو گالی کیوں دیتا ہے؟ خان صاحب بہت سارے لغو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی وضاحتیں ہم کریں گے۔ ہمیں آپ سے توقع یہ ہے، ہاں سبسٹینٹیو بات ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، سوشل میڈیا میں آتا ہے، خان صاحب کھڑے ہو کے، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ الزامات کے پہاڑ کھڑے کر دو، لوگ وضاحتیں کرتے رہیں گے، ہمیں کیا۔ میری آپ سے گزارش، سارے میڈیا سے گزارش ہے، بالکل ہم اپنے ایک ایک ایکٹ، ایک ایک لفظ کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، خود بھی ہیں۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ جس سوال میں کوئی سبسٹینٹیو بات ہو، کوئی ثبوت ہو، کوئی جسٹیفائڈ ہو، یہ خالی ہیر سے کے اوپر یا مخالفت کی بنیاد پہ کہے ہوئے اور ہیٹرڈ، نفرت کی بنیاد پہ کہے ہوئے تبصرے ہیں نا، وہ اگر منہ پہ آپ سوال کے رنگ میں کریں گے تو یقیناً ہم انسان ہیں، ہمیں بھی غصے لگتے ہیں۔ خان صاحب کو تو نہ کسی کی عزت کا احساس ہے نہ کچھ۔ ہاں الزام جس پہ بھی ہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہو، وہ کتنا بڑا عالم دین ہو، وہ کتنا بڑا سیاستدان ہو، اس کو جواب دہ ہونا ہوگا، لیکن تھوڑا سا سوال کے اندر کوئی ایسنس ہو تو ضرور پوچھیں۔ ایک کروڑ منصوبے کا ایک یونٹ کام کر رہا ہے اور 2 ابھی بند پڑے ہیں، آزاد پتن میں بھی سرسربی ہے۔ سر فنڈز کا ایشو آ رہا ہے اور الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ فنڈز نہیں جاری کیے جا رہے، اور لاسٹ ون کوہالہ پروجیکٹ کو کیا کوئی منصوبہ دیکھیے اس کے بارے میں مریم بی بی زیادہ بہتر وضاحت کر سکتی ہیں۔ کروڑ کے بارے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ کروڑ کی کمرشل جو ہے نا، اس کی پروڈکشن ایز پر ایگریمنٹ وہ ابھی ہونے میں کچھ ماہ باقی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے کروڑ منصوبے کا وزٹ کر کے ان سے جو آزمائشی منصوبہ چلا کے فری آف کاسٹ بجلی لینے کا، وہ 4 ارب روپے کی فری آف کاسٹ بجلی چائنیز دے رہے ہیں۔ اس کے باقی پروجیکٹ کا کوئی حصہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گا۔ اور ایک کیپیسٹی، ایک صرف گزارش یہ ہے کہ کیپیسٹی جہاں جہاں ہے اس کو ساری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جو گیس گزلرز ہیں، جہاں میں بہت زیادہ فیول کی کنزمپشن آتی ہے، 60 روپے کا یونٹ بنتا ہے، وہ اب ذرا کم چلاتے ہیں۔ باقی چیپ انرجی والا تو ہر پلانٹ چل رہا ہے۔ تھینک یو۔ میں